This conference will now be recorded. والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله الطيبين والطاهرين ومن صار على دربه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیز ساتھیو، تزکیہ سیریز کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہی کے موضوع کو ہم اس میں آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو چند منٹوں کی جو تاخیر ہوئی وہ دراصل بنیادی طور پر ان آلات کے ساتھ میری جو ہے غیر مانوسیت اور ہم آہنگی کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی. تو کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ شریعت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، شریعت نے جو ہمیں اوامر و نواہی بتائے ہیں، شریعت نے جو ہمیں آرڈرز اور پروہیبیشنز دیے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. وہ آرڈرز اور پروہیبیشن جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے یا ظاہر سے ہے، وہ آرڈرز اور پروہیبیشنز جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اور ہمارے انٹیریئر سے ہے. اور ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، آرڈرز اور پروہیبیشن. تو ہمارے جس بدن کو یہ جو آرڈرز ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور بدن کے لیے جو نواہی ہیں ان میں قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے اور دوسرے فواحش کا جو ہے بدنی فواحش کا ارتکاب ہے. اور ہمارے دل کے لیے جو عوامر ہیں اس میں اللہ پر ایمان لانا، اخلاص پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، ورع پیدا کرنا، یہ عوامر ہیں. اور قلب سے متعلق جو نواہی یا پروہیبیشنز ہیں وہ ہے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے، نخوت ہے اور دوسرے بہت سارے معاصی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل سے ہے. اور چونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ بدن کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دل کی صحت پر ہے، لہٰذا جو ہے علم تصوف جو ہے وہ دل کی صحت، دل کی صفائی اور دل کے تزکیے پر جو ہے وہ بہت زور ڈالتا ہے. کل میں نے ایک بہت ہی مشہور حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. یہ پوری حدیث آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس پوری حدیث کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لانے والے انصار کے گھروں میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک بے حد مشہور حدیث ہے جسے دین کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے، جسے اسلام کی جو ہے وہ روح قرار دی جاتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال جو ہے وہ واضح ہے اور حرام جو ہے وہ بھی واضح ہے، یعنی جو لافل ہے وہ بھی کلیئر ہے اور جو اللافل ہے وہ بھی کلیئر ہے. اور ان دونوں کے درمیان بہت سارے مشتبہات ہیں، بہت ساری شبہات والی چیزیں ہیں. یعنی ان دونوں کے درمیان، حرام اور حلال کے درمیان، لافل اور اللافل کے درمیان بہت ساری ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچا، جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے دور رہا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو گویا اس نے اپنی دین کو بھی بچایا اور اپنی عزت کو، اپنے آنر کو بھی اس نے سیف کیا. جس نے جو شبہات سے بچا، جو شبہات کے قریب نہیں گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شبہات میں پڑا، یعنی جو شبہات کے قریب گیا، جس نے شبہات والی چیزوں کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کیا، فقد وقع فی الحرام،
تو ایسے لوگ جو ہے وہ حرام میں جو ہے ضرور داخل ہوتے ہیں. ایسے چیز لوگ جو ہے شبہات کے بعد پھر اگلا نمبر جو ہے ان کا حرام چیزوں میں آتا ہے. اور اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا کہ ایسے شخص کی مثال اس چرواہے کی ہے، اس رائی کی طرح ہے. انہو کالرائی الذی یحوم حول الحما، جو کسی سینکچوری کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، جو کسی محفوظ اور جو ہے پروٹیکٹڈ جو چراگاہ ہے اس کے آس پاس اپنے جانوروں کو اگر چرائے گا تو ضرور ہے کہ اگر وہ ذرا سی بھی غفلت کرے گا تو اس کے جانور جو ہے اس محفوظ اور ممنوعہ اور پروہیبیٹڈ چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے. ایسے ہی مشتبہات میں پڑھنے والا جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان میں پڑھنے والا بالکل اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو لے کر کسی سینکچوری کے پاس چلا جائے، کسی جو ہے پروٹیکٹڈ جو کھیت ہے یا پروٹیکٹڈ جو باغ ہے اس کے قریب چلا جائے گا تو جب بھی ذرا سا غفلت کرے گا اس کے جانور جو ہے اس باغ میں داخل ہو جائیں گے اور گویا وہ ایک حرام میں چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتاتے ہیں کہ حلال جو ہے واضح ہے، حرام واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان بہت سارے مشتبہات ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، یہ ایسے مشتبہات ہیں جنہیں علماء تو جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں، سمجھدار لوگ تو جانتے ہیں، فقیہ اور مجتہدین تو جانتے ہیں، مگر عام لوگ ان مشتبہات کو نہیں جانتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچا وہی دراصل بنیادی طور پر اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو سلامتی کے ساتھ رکھا، اور جو شبہات میں پڑا تو وہ حرام میں بھی پڑے گا. یعنی گویا جو گناہوں کے قریب جائے گا وہ گناہ میں ضرور داخل ہوگا، جو برائیوں کے قریب جائے گا وہ برائیوں کا ضرور مرتکب ہوگا، جو خرابیوں کے پاس جائے گا وہ ضرور خرابیوں کا اس سے ارتکاب ہوگا. یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور تزکیہ نفس کو لے کر بھی اس حدیث کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل ملک حما، یعنی ہر بادشاہ کا اپنا پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کی اپنی ایک سینچوری ہوتی ہے، اس کا ایک محفوظ اور ممنوع علاقہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک محفوظ اور پروٹیکٹڈ شیلٹر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان حم اللہ محارمہ، اور اللہ کی جو سینچوری ہے، اللہ کا جو پروٹیکٹڈ جو ایریا ہے وہ اس کے محرمات ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے وہی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے. لہذا جو شبہات کے قریب جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کی گئی حرام چیزوں کا ارتکاب کرے گا. لہذا جسے حرام سے بچنا ہے اسے چاہیے کہ وہ شبہات سے بھی بچے. تو آپ غور کیجئے آگے اللہ کے رسول اسی حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ تمہارے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے اسے مضغہ فرمایا. مضغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا سائز جو ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے جو آپ کے منہ میں رہ سکے، جسے آپ اپنے منہ میں رکھ کر اچھے سے جو ہے وہ چبا سکیں، اسے مضغہ کہتے ہیں. تو دل کو اللہ کے رسول نے مضغہ کہا ہے، یعنی اس کی حقیقت اتنی چھوٹی ہے جتنے چھوٹے چھوٹے لقمے آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں. فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، کہ دل کی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹکڑا اگر درست ہے، اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہے، اگر یہ ٹکڑا صلاح یافتہ ہے، اگر یہ ٹکڑا صلاح پانے والا ہے اور اصلاح یافتہ ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم جو ہے وہ صلاح یافتہ ہے، پورا جسم جو ہے وہ بہتر ہے، پورا جسم جو ہے وہ اچھا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ ٹکڑا اگر فاسد ہے، اگر یہ ٹکڑا جو ہے وہ خراب ہے، اگر یہ ٹکڑا جو ہے وہ برباد ہے تو پورا جسم برباد ہے، پورا جسم خراب ہے، پورا جسم فاسد ہے. آگے آپ فرماتے ہیں الا وہی القلب، جان لو کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ تمہارا دل ہے. یعنی اگر یہ دل اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور اگر یہ دل خراب ہے تو نہ پیشانیوں کے سجدے ہمارے کام آ سکتے ہیں، نہ زبانوں پہ جاری رہنے والی تلاوت جو ہے
وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے دیے جانے والی جو ہے داد و دہش اور صدقات و خیرات جو ہے وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان سب سے پہلے، ان تمام نیکیوں سے پہلے ہم اپنے دل کو نیک بنائیں، ہم اپنے دل کی صفائی کریں، ہم اپنی دل کی جو ہے کا تزکیہ کریں۔ یہی جو ہے وہ تزکیے کی امپورٹنس ہے کہ تزکیہ دل کا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کے اعمال قبول نہیں کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دل فاسد ہے تو پورا بدن فاسد ہے، اگر دل خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے، اگر دل اچھا نہیں ہے تو بدن کے ذریعے کیے جانے والا کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، قرآن فاؤنڈیشن کے رضاکاروں اور تزکیہ سیریز کے اس نشست کے شرکا حضرات، میں آپ سبھی کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں اپنے دل کی حضوری کے ساتھ۔ آپ توجہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے دل کی اہمیت کو بیان کیا ہے، دل کی صفائی اور دل کے تزکیے کو کتنا ضروری قرار دیا ہے کہ اگر دل مزکہ نہیں ہے تو پورا بدن مزکہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر دل درست نہیں ہے تو پورا وجود جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ ٹھیک تو پورا بدن ٹھیک، اور اگر یہ خراب تو پورا بدن خراب۔ اسی طرح اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سلسل اسلام ہے، یعنی جن چیزوں پر اسلام کا دار و مدار ہے اس کا یہ 1/3 ہے۔ علماء نے فرمایا، غور سے سنیے گا، یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اس حدیث کو علماء نے کہا ہے کہ یہ 1/3 آف اسلام ہے، یہ اسلام کا 1/3 حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوسری جو 2 حدیث ہیں، جو 2/3 جو دار و مدار اسلام ہے، ان میں ایک حدیث تو ہے انما الاعمال بالنیات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حدیث کتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو گویا یہ حدیث الحلال بین والحرام بین، یہ حدیث، اور انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث، اور تیسری حدیث علماء نے بیان کی ہے اس سلسلے میں، جو تیسرا سلس ہے، جو تیسرا جو ہے وہ 3rd آف اسلام ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ وہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، کہ کسی انسان کے، کسی شخص کے اسلام کی بہتری کی یہ دلیل ہے کہ وہ بلا وجہ کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، وہ بلا وجہ کی بات نہیں کرتا ہے، وہ بے سبب کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں پڑتا ہے جس کا اس سے سروکار نہ ہو، وہ کسی ایسی بات میں نہیں شرکت کرتا ہے جس کا اس سے تعلق نہ ہو۔ تو یہ 3 حدیثیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، انسان کی اسلام کی بہتری یہ ہے کہ جو ما لا یعنی ہے اس کو وہ ترک کر دے، جو غیر ضروری چیز ہے وہ اس کو ترک کر دے، اور دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تیسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان الحلال بین وان الحرام بین، اور یہاں سے لے کر الا وہی القلب، بلا شبہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ دل ہے۔ ان تینوں حدیثوں کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اسلام کا بیس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی پر اسلام کا، انہی تینوں حدیثوں پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، دل کی اہمیت پر دلالت کرنے والی ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم انما ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بدن کو دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث بھی دل کی اہمیت اور دل کے مقام کو بتانے والی ہے، دل کی جو ہے پوزیشن کو جو ہے کلیئر کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو دیکھتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے معاذ اللہ اس کے علم سے کوئی باہر ہے، یعنی گویا جسم کے اعمال اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتے جب تک دل جو ہے وہ مزکہ نہ ہو، جب تک دل کا تزکیہ نہ کیا جا چکا ہو، جب تک دل کا پیوریفیکیشن نہ کیا جا چکا ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بدن کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کی تعبیر، اس کا ایکسپریشن اس طرح کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔
اللہ ताला तुम्हारे बदन को नहीं देखता, इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों की सफाई को देखता है, तुम्हारे दिलों के उजलेपन को देखता है, तुम्हारे दिलों में मौजूद ईमान को देखता है, तुम्हारे दिलों में मुस्तकर तुम्हारी नियत को देखता है, तुम्हारे दिलों में पाए जाने वाले तुम्हारे जज्बों को देखता है। ज़ाहिरी अमाल को अल्लाह ताला नहीं देखता, या ज़ाहिरी अमाल उस वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जब तक कि हमारा दिल दुरुस्त न हो, जैसा कि गुज़श्ता हदीस में बयान किया गया। इसी सिलसिले में मैं एक तीसरी हदीस पेश कर रहा हूँ। इन तीनों हदीसों के जरिए हमें दिल और उसके तज़किया और उसकी सफाई और उसकी तहारत की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस की रवायत की है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साथियों बेहद तवज्जो के साथ सुनिए, दिलो दिमाग की तमाम तर हुजूरी के साथ सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के रसूल रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल अब्दु इज़ा इर्तकबा खतियतन, बंदा जब एक गुनाह करता है, बंदा जब एक खता करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, तो उस गुनाह के वजह से उसके दिल पर एक काला नुक्ता, एक काला दाग, एक काला धब्बा, एक काला पॉइंट पड़ जाता है। और अगर वो गुनाह करता रहता है तो इसी तरह उसके दिल पर काले नुक्ते पड़ते रहते हैं। फ़इन आदा वस्तग़फ़रा, अगर बंदा जो है गुनाहों से बाज आ जाता है, तौबा करता है, सुक़िला क़ल्बुहु, तो उसका दिल फिर चमका दिया जाता है। यानी गोया जो पहली दूसरी गलतियों पर जो नुक्ते पड़े थे, तौबा और मग़फ़िरत से, नेकी और भलाई की तरफ वापसी से, वो सियाह धब्बे जो है वो दूर कर दिए जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका फजल है, ये अपने बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाह को माफ कर देता है और दिल में पड़ने वाले दाग को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाइल कर देता है, उसे मिटा देता है। लेकिन अगर बंदा गुनाह में लगा रहा तो ये निकात बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालू क़ल्बहु, यहाँ तक कि इतने नुक्ते पड़ जाते हैं, इतने डॉट्स काले पड़ जाते हैं, इतने सियाह दाग पड़ जाते हैं कि पूरा दिल जो है, पूरा दिल उसका जो है वो सियाह हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ालिका हुवा रान, यही ये रान की कैफियत है, ये रान की पोजीशन है, ये रान की हालत है। जब सारा दिल जो है, सारा दिल जब काला हो जाए, जब सारे दिल में कोई भी चमक न रह जाए, दिल में कोई भी सफेदी न रह जाए, दिल में कोई नूरानियत न रह जाए, सारा दिल कसरते गुनाह से जब काला हो जाए, तो ये रान की पोजीशन है। रान की पोजीशन है जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि बल राना कल्ला बल राना अला कुलूब, यानी ये लोग जो है, जो कुरान को जो है जो मानने को तैयार नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने कसरते गुनाह के सबब इनके दिलों को जो है तौबा की तौफीक से महरूम कर दिया, तौबा की तौफीक इनसे छीन ली गई है, तौबा का दरवाजा इनके ऊपर बंद कर दिया गया। तो हजरात गिरामी, आप देखें कि दिल ही की बुनियाद पर तौबा का दरवाजा हमारे लिए खुला है या तौबा का दरवाजा हमारे लिए बंद है। लिहाजा जरूरी है कि गुनाह के बाद हम इंतजार न करें, हम बुढ़ापे का इंतजार न करें, हम उम्र की तिवालत का इंतजार न करें, उम्र गुजरने का इंतजार न करें, बल्कि जैसे ही गुनाह करें फौरन तौबा करें, ताकि सुक़िला क़ल्बुहु, उसका दिल फिर चमका दिया जाता है, उस जुमरे में हम दाखिल हो जाएं। तो आपने देखा कि इन तीनों हदीस का मफाद यही है, इन तीनों हदीस का जो तकाजा है, इन तीनों हदीस का जो रिक्वायरमेंट है, वो इख्तिसार के साथ यही है कि इंसान का अगर दिल दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, अगर इंसान का दिल दुरुस्त तो वो अल्लाह के नजदीक दुरुस्त, अगर इंसान का दिल दुरुस्त तो गोया वो अल्लाह ताला के महबूब बंदों में उसका शुमार है। लिहाजा उलमा ने, उम्मत के सुलहा ने, औलियाए उम्मत ने दिलों को जो है, दिलों की सफाई पर, दिलों की तहारत पर, दिलों के तस्किये पर इतना जोर दिया, इतना इतना जोर दिया है, दिलों के तहारत और तस्किये पर इतना जोर दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मशहूर है कि आपने से किसी ने पूछा कि हजरत आपकी उम्र शरीफ कितनी है, तो आपने फरमाया कि 2 साल है। पूछने वाले ने बड़ी हैरत से कहा कि हजरत इमाम, अरे आपके दाढ़ी के बाल सफेद हैं, आपके सर के बाल सफेद हैं, आपके चेहरे पर बुढ़ापे की अलामतें आ चुकी हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 2 साल है,
تو امام اعظم ابو حنیفہ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि ए पूछने वाले, मैंने ये 2 साल जो है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में गुजारे हैं, उनके जरिए मैंने अपने दिल का तस्किया किया है, उनके जरिए उनकी सोहबत में मैंने अपने दिल की सफाई और दिल की पाकी की है। मेरे अपने यकीन के मुताबिक हमारी जिंदगी के यही 2 साल हमारी उम्र के सही साल हैं और बाकी उम्र हमने ज़ाय कर दी। तो आप तसव्वुर कीजिए कि तज़किये नफ्स के लिए लोग जो है औलिया सालिहीन की सोहबत इख्तियार करते हैं। हुजूर मखदूम सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिले अशरफिया के बानी हैं, वो जो है ईरान से सफर करके अपने शेख की सोहबत में आए ताकि वो अपना तज़किये नफ्स कर सकें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 20 साल तक हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में रहे ताकि दिल का जो है वो तज़किया कर सकें। तो हजरात गिरामी, हमेशा उम्मत ने दिल के तज़किये पर पूरा जोर दिया, दिल की सफाई पर जो है वो पूरा जोर दिया, और इसीलिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हम सुलह उम्मत से ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हम औलिया किराम से ताल्लुक बनाना चाहते हैं कि उनके दिल मुज़क्का हैं। अगर हम उनकी सोहबत में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिल का तज़किया क्या होता है और क़ल्ब मुज़क्का किसे कहते हैं, प्यूरिफाइड हार्ट जो है वो किस तरह को होता है। और इसको हम किताबों पर अमल करके भी, कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके पर अमल करके भी हम अपने दिल का तज़किया कर सकते हैं। तो तज़किया जो है दरअसल बुनियादी तौर पर वो एक 3 फोल्ड प्रोसेस है। इसके 3 पहलू हैं। जैसा कि मैंने कल इजमाली तौर पर अर्ज किया था कि तज़किया में सबसे पहले तो तखलिया है। तखलिया का मतलब दिल को तमाम बुराइयों से खाली करना, दिल को तमाम ऐब से पाक करना, दिल को तमाम नक्स से जो है साफ करना। ये पहला फेस है तज़किये का, जिसे हम तखलिया कहते हैं। तो तखलिया का माना यह है कि हम दिल को तमाम बुराइयों से जो है वो पाक करें। बस चिश्ती सूफिया ने कहा है कि हमारा दिल गुनाहों का एक जंगल है, और इस जंगल की सफाई जो है बड़ी मुश्किल है। इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े जंगल को साफ करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह हुकूमतें और इंतजामिया जो है जब किसी बड़े जंगल को साफ करना चाहता है तो क्या करता है, उसमें आग लगा देता है, और आग जो है थोड़े से वक्त में पूरे जंगल को खाक कर देती है। इसी तरह हमारे दिलों में गुनाह का इतना बड़ा जंगल है, गुनाह का इतना बड़ा जंगल है कि अगर हम उस एक एक पौधे को, एक एक दरख्त को, एक एक पेड़ को, एक एक शजर को, घास के एक एक टुकड़े को अगर निकालेंगे तो ये मुख्तसर सी उम्र काफी नहीं है। लिहाजा इस तखलिया के लिए जरूरी है कि हम मोहब्बत इलाही की आग अपने दिल में डालें, मोहब्बत इलाही की आग अपने दिल में डालें, और ये आग जो है गुनाहों के पूरे जंगल को जो हमारे दिलों में बसा हुआ है उस पूरे जंगल को जलाकर खाक कर दें। तो जब हम इस जंगल को जला डालते हैं तो ये हम तखलिया की पोजीशन हासिल करते हैं। तखलिया यानी गुनाहों से हमारा दिल जो है वो पाक हो चुका होता है। और इसके बाद जो इसका दूसरा जो है फेस है वो है तहलिया। तहलिया का मतलब ये हुआ कि हम अपने दिल को जो है अच्छी सिफात से, ईमान से, यकीन से, तकवा से, रजा से, वरा से, सब्र से, शुक्र से, इन तमाम अच्छी सिफात से अपने दिल को आरास्ता करें। ये तज़किये का दूसरा फेस है। पहला फेस तखलिया है, दूसरा फेस तहलिया है, और ये दोनों फेस जो है जब मुकम्मल होते हैं तो इंसान को तजलिया हासिल होता है, यानी वो तजल्ली इलाही से जो है फैज़याब होता है, वो तजल्ली इलाही से जो है वो सैराब किया जाता है, और इसी को तसव्वुफ में जो है मुशाहिदा कहते हैं। तो गोया हम पहले दिलों को गुनाहों से, माइब से खाली करते हैं, फिर नेकियों और खैर और भलाई से उसे आरास्ता करते हैं, और इन दोनों कामों से गुजरने के बाद हमें मुशाहिदे हक हासिल होता है, मुशाहिदे इलाही हासिल होता है। और इस दुनिया में और आखिरत में भी यही मोमिन का सबसे बड़ा मतलब है, यही मोमिन का सबसे बड़ा जो मकसद है, यही मोमिन का सबसे बड़ा हदफ है, सबसे बड़ा टारगेट है कि उसे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और मुशाहिदे हक हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के दिलों को जो है मुज़क्का फरमाए, हमें दिलों की तज़किये की दौलत से नवाजे, हमारे दिलों को साफ फरमाए, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से जो है वो मदीना बनाए,
ہمارے دلوں کو تمام گناہوں سے برائیوں سے پاک اور صاف کرے اور اسے اعلیٰ صفات سے آراستہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ. اگر آپ حضرات کے پاس کچھ سوالات ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے اشرف صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. جی اشرف صاحب، جو جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف ٹاپک ہے، میں کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے سے سوال آپ کریں، اگر آؤٹ آف ٹاپک ہے تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. مجھے یہ ایک بات معلوم کرنے کا تھا کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں جو ہے شفا ہونے کی جگہ ہے، وہ شفا یاب ہونے کی جگہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. تو ویسے مقدس جگہ کو جو ہے آج جو ہے بند کر رکھے، اور حیدرآباد میں مسجدوں کو بند کر رکھے. تو اس کے تعلق سے میرے کو یہ معلوم کرنے کا تھا، مسجد تو جو ہے نماز ادا کرنے سے جو ہے وبا جاتی ہے، دعا کرنے سے اور نماز پڑھنے سے. آج کل کے لوگ جو ہے اب جیسا گھر میں رہ رہے ہیں، نماز ادا جو مسجد میں جا کے پڑھ رہے تھے ویسی نماز ادا گھر میں نہیں کر سک رہے لوگ. جیسا کہ ٹی وی دیکھ میرے رہے ہیں عزیز، تو بس میوٹ کر رہے ہیں، بس اس کے بعد معافی چاہتا ہوں اگر کچھ آپ کو میں غلط نہیں کوئی بات نہیں. میں نے آپ کا سوال سنا، میں نے آپ کا سوال سمجھا. مجھے آپ کے جذبوں کی پوری قدر ہے، مجھے آپ کی دینی حمیت کا پورا احساس ہے. مگر اس میں ہم دین کو جو ہے علماء سے سیکھتے ہیں اور کتاب و سنت کے ذریعے جانتے ہیں. ہم اس میں اپنی رائے یا اپنی خواہش کو اس میں لازم کرنے کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر آن ہزاروں ہزار فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر بے شمار اللہ کی مخلوق جو ہے وہاں حاضر ہوتی ہے. لہذا یہ عارضی طور پر طبی ضرورت سے اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی ہے تو نہ یہ اسلام کے مخالف ہے، بلکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ جو کام کریں اس کام کے ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کریں. چونکہ یہ ایک ایپیڈیمک ہے. اللہ کے رسول نے خود ہم کو بتایا ہے کہ اگر کسی اگر گاؤں میں اگر پلیگ ہے، سمجھے، وہاں کتنی بھی بڑی مسجد کیوں نہ ہو، آپ اس مسجد کے لیے اس گاؤں میں نہیں جا سکتے. اور اگر اس گاؤں میں ہے، اس گاؤں سے باہر کتنی بڑی مسجد ہے، آپ اس گاؤں سے نکل نہیں سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں حکم دیا گیا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سمجھیے. پورے عالم اسلام کے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ علماء نے جو ہے اس بات پر اتفاق کیا ہے. یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ کی جو ہے صحت یابی کے لیے ہے. لہٰذا ان قاعدوں پر جو علماء نے بیان کیے ہیں اس پر عمل کیجیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے اسی میں آپ کو ثواب ملے گا، اسی میں آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ تو فرمایا کہ میں اونٹنی پہ آیا ہوں. تو کہا اونٹنی کہاں ہے؟ کہا مسجد کے باہر ہم نے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ کے بھروسے اسے چھوڑو. تو جو اسباب ہوتے ہیں، جو ریزن ہوتے ہیں، ان کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی اسباب کے طور پر جو ہے یہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اس بلا اور وبا سے امت کو، ملت کو اور ساری انسانیت کو نجات حاصل. السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ یہ جو ہمیشہ بچپن سے یہ حدیث میں سنتے آ رہا ہوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا ایسی پڑھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو عام طور پہ بیانات میں سنتا ہوں کہ ذکر اذکار کرنے کے بعد. جی ہلو سوال. ہلو جی سر، میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے کہ حدیث ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو میں جہاں تک عام طور پر بیانات میں سنا ہوں کہ بندہ ذکر اذکار کر کے ایسے مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ جس میں وہ واقعی میں عبادت میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے.
تو یہ بات جو ہے تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑا سا یقین جو آپ نے سنا ہے میوٹ کر لیجیے آپ بھائی صاحب، ذرا سوال ہو گیا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اسے نقل کیا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آنے والے کسی دن کے درس میں اس پوری حدیث پر میں گفتگو کروں گا. یقیناً اگر ہم میں تزکیہ حاصل ہو جائے تو ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عابد بول رہا ہوں حیدرآباد سے. بس ایک سوال ہے میرا. جی مسلم کمیونٹی میں اتنا تفرقہ کیوں ہے؟ مطلب شیخ، سید، خان، انصاری اس طرح کا تفرقہ کیوں ہے، جبکہ جب اسلام مکہ میں یا مدینہ میں جب اسٹیبلش ہوا تھا اس وقت اس طرح کوئی تفرقہ نہیں تھا. سوال میں نے آپ کا سن لیا، سوال آپ کا سن لیا. یہ بالکل تفرقہ اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں طرح طرح کے جو ہے افکار اور خیالات کے بت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح مسلمانوں نے کعبہ کو فتح کر کے وہاں سے بتوں کو نکالا تھا، ویسے ہی تزکیہ کے ذریعے ہمیں اپنے دلوں کو فتح کر اس میں بدعقیدگی کے بت، بد فکری کے بت اور جو طرح طرح کے رسوم اور جہالتوں کے جو بت ہیں، ہمیں اپنے دل کو، کعبہ دل کو فتح کر کے ان تمام بتوں کو باہر نکالنا چاہیے. اسلام ایسی کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا. امام صاحب تو یہی چیز، یہی باتیں ممبر سے کیوں نہیں کہی جاتی ہے جو ہمارے امام مسجد میں ہوتے ہیں؟ اس طرح کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، ممبر سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ سارے اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں، کیونکہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اور اتفاق اتحاد کا مولانا دیکھیے کام کریے، کیونکہ ٹاپک پہ پوچھے سوال. انشاءاللہ کبھی اپن ایک اوپن سوال جواب کا سیشن رکھیں گے جب آپ پوچھ سکتے ہیں. فی الوقت آج جو ڈسکشن ہوا، کیونکہ ٹاپک سیریز یہ ہے تو کیونکہ ٹائم کم ہے اور لوگوں کو سب کچھ سونا ہے، تو ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھیے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں سید عارف محی الدین صابری کر رہا ہوں سر. ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و احسان ہے صاحب. ایک خاص اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص سوال جو دل میں کافی وقت سے ہے وہ یہ کہ دل کے تزکیے کے لیے خاص طور پر دل اور زبان ایک لیول میں انسان کس طریقے سے لے کر آئے، اس کے پریکٹس کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ یعنی کئی مرتبہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو دل میں، زبان پہ ہمارے وہ نہیں ہو پاتا جو ہمارے دل میں ہے. پھر اس میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں سامنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے، مگر وہ تکلیف آگے چل کر اگر ہم اس وقت دل میں جو ہے بیان نہ کرے تو آگے چل کر وہ اور بھی بڑی چیز بعض مرتبہ بن جاتی ہے. تو دل اور زبان کے درمیان ایک جنگ چلتی رہتی ہے. تو براہ کرم میرے عزیز، ہماری تمام جو ہے وہ نفاق یا ہپوکریسی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ نہیں ہے، اور غیر مزکہ قلوب سے جو ہے آپ کسی خیر کی آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم مصلحت کی بنیاد پر بولتے ہیں، مصلحت کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، مصلحت کی بنیاد پر، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء ہے، اور یہ نفس امارہ بالسوء جو ہے اس وقت تک ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے دل کا یا اس نفس کا تزکیہ نہ کریں. یہ ساری پریشانیاں، یہ اور جیسی دوسری تمام جو پریشانیاں ہیں، ان سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ نفوس کا غیر مزکہ ہونا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جو نفس ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں وہ خود فرما رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. تو برائی کے احکام جو ہمارا نفس ہم کو دیتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ نفاق کی صورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں. جب دل مزکہ ہوتا ہے تو بندہ جو ہے وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، خدا کے علاوہ وہ کسی کے احکام کے علاوہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا، لہذا ان تمام عیوب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اسی لیے جو ہے تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے جو قلب پر قرآن و حدیث میں اتنا زور ڈالا گیا ہے، یہ اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ ہمارے اندر جو دو رنگی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے ڈر سے کچھ کہتے ہیں مگر ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ سب اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ نفاق کا، برائیوں کا
اور بد اخلاقیوں کی جو ہے وہ آماجگاہ بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تزکیہ نفس کی دولت سے جو ہے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں وعلیکم معظم جی. ایک سوال یہ تھا کہ قلب کے حقیقی معنی کیا ہیں اور اسباب تخلیہ کیا ہیں؟ جی ایک بار آپ سوال دہرائیں. قلب کے حقیقی معنی کیا ہیں اور تخلیہ کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ تزکیہ کے اسباب پر ہم بہت تفصیل سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے. اس میں ایمان کی صحت سے لے کر نیات کی صحت اور اعمال کی صحت اور اس بہت سارے طریقے جو ہیں اور بہت سارے اسباب جو ہیں وہ ایک تفصیلی بحث ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہماری یہ تزکیہ سیریز اگر جاری رہی تو ہم ضرور اس موضوع کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور یہاں تک یہ رہا کہ قلب کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے. دراصل بنیادی طور پر جب یہاں ہم تزکیہ قلب کی بات کرتے ہیں یا تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وجود کی وہ قوت، ہمارے وجود کی وہ قوت جو ہمارے پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جو ہمارے پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، وہ قوت جو ہمیں حق یا ناحق بولنے کی طرف لے جاتی ہے، اچھا یا برا دیکھنے کی طرف لے جاتی ہے، صحیح یا غلط سننے کی طرف راغب کرتی ہے. گویا وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں ودیت کی ہے، ہمارے وجود میں رکھی ہے، جو ہمارے سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے. سر میرا ایک سوال ہے سر. جی سر کچھ چیزیں غلط ہے، ہمیں علم ہوتا ہے سر، لیکن ہم اس کے لیے توبہ نہیں کر پاتے سر. ایسا کیوں؟ اور ایسا توبہ کی طرح میرے عزیز اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور توبہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اور توبہ اگر کریں تو اس کے بعد اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، چونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم کو بندوں کو جو بڑی سی بڑی نعمت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے ان میں سے ایک نعمت جو ہے توفیق توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کی توفیق طلب کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، توبہ کی توفیق بھی طلب کرنی چاہیے، اور توبہ کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے تاکہ مزید توبہ کی توفیق ملے. السلام علیکم سر، میرا نام اکبر ہے. السلام علیکم. میں ٹیکساس یو ایس سے بات کر رہا ہوں سر. سر یہاں کے حالات روز کا روز تھوڑا بگڑ ہی جا رہے. یہ سلسلہ رمضان تک جاری رہے گا، تو آنے والے دنوں میں کچھ رمضان کی تیاری کے بارے میں کچھ لیکچر دینے والے ہیں کیا سر آپ؟ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر رمضان کے قریب تک یہ سلسلہ پہنچا، چونکہ میری بھی اپنی بہت ساری مصروفیت ہیں، ابھی تو یہ موقع اس لیے نکال سکا کہ جو ہے چونکہ ساری لاک ڈاؤن ہونے کے سبب ساری جو ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ ٹیچنگ کی ہو یا ایڈمنسٹریشن کی ہو سب موقوف ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ یہ بھی دیکھیے شر میں خیر کا پہلو ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹی چل رہی ہوتی تو ہم اس طرح آپ کے ساتھ جو ہے یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور یہ مجلسیں منعقد نہیں کی جا سکتی تھی. میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیسیفک بتائے ہوئے ذکر ہے صبح و شام، جیسے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں، اگر کسی بندے کو وہ اسپیسیفک آیتیں یاد نہیں تو وہ جو دل میں اس کے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے سورے یا ذکر استغفار یہ کچھ کر سکتے ہیں دل میں جو آئے وہ استغفار چھوٹے سورے، یا اسپیسیفک وہی ذکر کرنا ہے؟ نہیں آپ دراصل بنیادی طور پر قلب کی حضوری جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جب ہم ذکر کریں تو ہمارا قلب جو ہے وہ حاضر ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کی معیت کا جو ہے شعور اپنے اندر پیدا کریں. یہ زیادہ ضروری چیز ہے، چاہے جائے کہ جو ہے ہم بڑی بڑی دعائیں پڑھیں اور دل ہمارا حاضر نہ رہے. دراصل بنیادی طور پر جو ہمیں عبادتوں میں کیفیت نہیں حاصل ہوتی وہ حضوری قلب نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا ہے. ہمیں اچانک دیکھیے نماز میں یہ کیفیت ہم سب کو ہوتی ہے کہ پوری سورہ ختم کر جاتے ہیں تو یاد نہیں آتا کہ یہ فلاں فلاں آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور کب پڑھی تو کب پڑھی، اور نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، یہ سب کچھ یاد نہیں رہتا ہے. یہ سب حضوری قلب کی کمی کی بات ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ اور استغفار کیجئے، اور بالکل جو ہے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف اسی کا ورد کیجئے،
मगर ऐसा विर्द कीजिए कि गोया आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर आप इसी को सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़बान पे बड़े हल्के हैं मगर मीज़ान पर बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को बेहद महबूब हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप सिर्फ इसी पर इक्तिफा कीजिए, मगर ऐसा पढ़िए कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसे नहीं पढ़ सकते तो ऐसे पढ़िए गोया अल्लाह आपको देख रहा है। इंशाल्लाह इसी में तस्किया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, क्लियर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वहीद हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी सर, जैसा कि टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करूँगा, हम रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं ताकि हमारे दिल की साफ़ सफाई हो। जैसा कि हम बेहतर जानते हैं कि सुबह से शाम तक कई मसरूफ़ियात में रहते हैं हम, इसी वजह से ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम ऐसा प्रैक्टिकली क्या चीज़ें कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में ताकि हमारा दिल साफ़ रहे। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम, मैंने शुरू में जो बताया ना कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं, चाहे वो कुछ करने के लिए कहा गया है या कुछ करने से मना किया गया है, खा उनका ताल्लुक हमारे बदन से हो, खा उनका ताल्लुक हमारे दिल से हो, उन तमाम अहकाम पे अगर हम अमल करेंगे तो ये भी दरअसल अमली तौर पर हम एक तज़किया ही करने वाले होंगे। कोशिश करनी चाहिए, और उसका तरीका ये है कि अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि आपके रूटीन में ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर जो है वो शरीयत की मुखालफत करती हैं, आप उन 10 चीज़ों को लिस्टिंग कीजिए और उसमें देखिए कि 10 में सबसे हल्की चीज़ क्या है, सबसे कमज़ोर चीज़ क्या है, जिससे आप बहुत जल्दी और आसानी से जो है तखलिया कर सकते हैं, आसानी से उससे दूर हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसे छोड़िए। उसके बाद इसी तरह जो है आप एक ऑर्डर में जो है बनाइए और ऑर्डर के मुताबिक जो है आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इरादा पुख्ता होगा तो अल्लाह की तौफीक़ात आपके साथ होंगी और ज़रूर उन तमाम कमियों से जो है आप अपने को अलहदा कर सकेंगे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये था कि अभी लेक्चर के दौरान आपने जो बताया कि आपके एक एक गुनाह जो है वो एक एक ब्लैक स्पॉट्स ला लेते हैं हमारे दिल के ऊपर अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर उसको दुआ है, तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह है, ये जो हर चीज है, तो ये सब चीजों से वो ब्लैक स्पॉट्स कम होते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हदीस में है कि सुखैला कल्ब हो, तो उसका दिल चमक जाता है, यानी वो नुक्ता जो है, वो डार्क जो है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सर सवाल मेरा ये था कि इस्तग़फ़ार है, दुआ है, तो ये सब हो गए बातिनी जिक्र, तो जाहिरी चीजों से भी, जाहिरी पॉइंट से भी सर हमारे दिल के ये ब्लैक स्पॉट्स कम होते हैं, सिर्फ ये बातिनी के ये? नहीं मेरे अजीज, देखिए तौबा का मफहूम जो है, तौबा का मफहूम जानिए। अच्छा सवाल है आपने। तौबा का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तौबा करके हम करते रहे, गुनाह भी करते रहे, अल्लाह तौबा भी करते रहे। तौबा जो है उसका एक मफहूम है इस्लाम में। तौबा का मफहूम ये है कि तौबा के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये सारे 3-4 कंपोनेंट जब इकट्ठा होते हैं तब तौबा होती है। सबसे पहले तो जो जिस गुनाह से आप तौबा करना चाहते हैं उस गुनाह से आप रुक जाइए। अब अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी के राइट से है तो उस राइट को आप वापस कीजिए। उस गुनाह पे आपको नदामत हो, आइंदा न करने का अज़्म हो, तो उसके बाद जब आप अस्तग़फिरुल्लाह कहेंगे तब जाके तौबा मुकम्मल होती है। तौबा जो है ये इस लफ्ज का या इस कलमे के दोहराने का नाम तौबा नहीं है। तौबा एक प्रोसेस का नाम है। तौबा एक पूरे कंप्लीट एक अमल का नाम है जिसके कई स्टेजेस हैं, कई मरहले हैं। सारे मराहिल पर आप अमल करेंगे तब जाके आपकी तौबा कबूल होगी। ठीक है, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुनव्वर साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक लास्ट सवाल है सर। जी कौन है आप, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं खुदरतुल्लाह बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी 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 खुदरुल्लाह साहब जी, कैसे मिजाज हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है सर। मेरा एक सवाल था कि आपने बताया तजल्लिया यानी मुशाहिदा इलाही, मुशाहिदा हक। हाँ जी, मुशाहिदा हक, तो इसके मानी मतलब क्या मानी आते हैं? हम आपको फिर बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसील से जो है।
देखिए मुराकबा का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको देख रहा है, और मुशाहिदा का माना ये है कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। मुराद ये है कि ज़ाते इलाही को देखने की बात नहीं है, अल्लाह ताला की नियमतें, अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला की जो रहमत इस पूरी कायनात में फैली हुई है, इसको हम ऐसे देखें गोया अल्लाह ताला को देख रहे हैं। ये एक बड़ी लंबी बहस है, इंशाअल्लाह ताला अगर तज़किया सीरीज जारी रही तो हम इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, याद रखिए कि हम मुसलमानों का ये ईमान है कि इस दुनिया में सर की आंखों से कोई अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। तो यहाँ मुशाहिदे हक से मुराद ये है कि जो उसकी हक्कानियत का हमको मुशाहिदा हो जाए, उसकी हक्कानियत का हमको मुशाहिदा हो जाए, उसकी नियमतों को हम ऐने यकीन की तरह उसे मान लें, यानी ऐने यकीन और हक़ यकीन की तरह हम उसे कबूल कर लें। यहाँ मुराद मुशाहिदे हक से यही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और कुरान फाउंडेशन के तमाम जो है रजाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला तज़किया सीरीज की इस मजलिस को कबूल फरमाए, और इसके तमाम शुरका को जो है अपने फजल करम के दामन के साए में रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर भाई क्या आप सुन रहे हैं? हेलो मुनव्वर भाई क्या आप सुन रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन? मुनव्वर भाई शादाब बोल रहा था। मुनव्वर भाई ये दो कल की और आज की क्लिप अगर आप उनको सेंड कर दी, हाँ इंशाल्लाह अपन वो ज्वाइन करना है तो मैं वो यूट्यूब पे अपलोड कराता हूँ शादाब भाई, करा के कल के इंशाल्लाह। ये जब तक ये समझिए आप डेली रहेगा, अगर इसकी लिंक चेंज होगी तो सबको बता दिया जाएगा ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए, और वो जो नंबर है उस पर जी कल से कुछ दो नए लोग जिनको आज का और कल का अगर हम भेज देंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे, फिर कल उनको समझ में आएगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह अपन आज शाम में अपलोड करा के मैं आपको लिंक भेजता हूँ उसकी। अस्सलाम वालेकुम। Is anyone talking because I can't hear anything? मशगूल हो
ختم ہو گیا نا یہ؟ ہاں ختم ہو گیا.